ایک چیز یاد رکھو، جب کوئی گھر میں بیمار ہوا کرے ڈاکٹر کے پاس بھی لے جایا کرو اور اس کا صدقہ بھی اتارا کرو، صدقہ بھی دیا کرو، اس لیے کہ الصدقۃ رد البلائی، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ کیا بولو؟ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ مسلمان دونوں سے کام چلائے، صدقہ بھی دے، علاج بھی کرائے، دوا کرنا یہ بھی سنت ہے، اور صدقہ دینا پیارے نبی کی بولو یہ بھی سنت ہے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا، دوا نہ لگ رہی ہو تو آپ صدقہ کر دو، اللہ اکبر، آپ کو علاج آپ کا سکسیس نہیں ہو رہا تو آپ صدقہ کرو، انشاءاللہ کامیابی ہو جائے گی، زور سے بولو کامیابی ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور آئے دنیا کے اندر تو ساتھ میں کیا لائے بولو؟ قرآن لے کر کے آئے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور قرآن لے کر کے آئے ہیں، ہم نے قرآن سے کتنی محبت کی ہے؟ ہمیں چاہیے، آپ کو چاہیے، ہم سب مل کر کے قرآن سے محبت کریں۔ اللہ اکبر، ہر گھر میں قرآن کے پڑھنے والے ہونے چاہیے، بچہ بچہ قرآن کا پڑھنے والا ہو، ہمارے بوڑھے بھی قرآن پڑھیں، ہماری مائیں بہنیں بھی قرآن پڑھیں۔ بولو قرآن پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے رسول پہ قرآن نازل ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور تشریف لائے ہیں، دیکھو آنے کا انداز کیا ہے۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے، جیسے کہ حضور تشریف لائے، پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں رکھا اور عرض کیا رب کی بارگاہ میں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ آج میرا مخالف کہتا ہے کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، حضور پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی کیا کہا؟ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اب مجھے بتاؤ امت کس کی ہوتی ہے؟ امت تو نبی کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو حضور پیدا ہوتے ہی امت کو یاد کر رہے ہیں۔ امت کو یاد کرنا اس بات پہ دال اور قرینہ ہے، میرے نبی کو 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی ہے، بلکہ 40 سال کے بعد تو نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اعلان نبوت اور ہے، نبی ہونا اور ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، جشن آمد رسول کانفرنس، مولانا ناظم رضا صاحب منظری، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، ادھر دیکھو، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور دنیا کے اندر تشریف لے آئے، بولو اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ اللہ کی جانب سے آپ کے پاس ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ کس کو مخاطب کیا گیا؟ بولو ہم کو مخاطب کیا گیا۔ کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے، اپنے محبوب کو بھیجا ہے، اور کس شان سے بھیجا ہے؟ اللہ اکبر، بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، حضور مسکراتے ہوئے تشریف لائے، اور جس سال میرے نبی کی ولادت ہوئی، جس سال میرے نبی کی پیدائش ہوئی، اللہ اکبر کبیرہ، اس سال کوئی بھی بچی پیدا نہیں ہوئی، اس سال کسی کے گھر بھی لڑکی پیدا نہیں ہوئی، ہر ماں کی گود سے بیٹا پیدا ہوا۔ سوال پیدا ہوتا ہے، لڑکی تو رحمت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اور لڑکا نعمت ہے، اور نعمت کا سوال ہوگا، رحمت میں سوال نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، نعمت سے بڑھ کے رحمت ہوتی ہے، نعمت چھوٹی ہوتی ہے، رحمت بڑھ کے ہوتی ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر میں 3 بیٹیاں ہو اور ان کی پرورش کی جائے، اچھی ان کی تربیت کی جائے، اچھا ان کو اللہ اکبر کبیرہ پالا جائے اور پھر نکاح کر دیا جائے، حضور کہتے ہیں وہ جنت میں جائے گا۔ اگر باپ کا انتقال ہو جائے اور بہنیں ہو، اللہ اکبر کبیرہ، اور کوئی بھائی اپنی بہنوں کو پیار سے پالے، پال پوس کر کے جوان کرے، اچھی تعلیم دے، اچھا اللہ اکبر ان کو ادب سکھائے، پھر اچھے گھرانے میں شادی کر دے، حضور ارشاد فرماتے ہیں وہ بھائی بھی اپنی بہنوں کو پالنے والا جنت میں جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولے، زور سے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بھائی بھی جنت میں جائے گا،
گا وہ باپ بھی جنت میں جائے گا. تو بیٹی جو ہوتی ہے وہ بیٹے سے بڑھ کر کے ہوتی ہے. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں الہ العالمین جب تو خوش ہوتا ہے اے قادر مطلق تو کس چیز کا آرڈر کرتا ہے, کس چیز کا آدیش کرتا ہے. رب ارشاد فرماتا ہے اے میرے کلیم جب میرا دریائے رحمت جوش پر ہوتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا تھوڑی بہت اٹھک بیٹھک کم کر سکتے ہیں؟ جی مجھے کوئی پریشانی نہیں, جس کو جانا وہ چلے جائیں, اور مجھے انعام کا بھی اتنا تم سے وہ نہیں, جی سمجھ رہے آپ. کوئی ایسی بات نہیں ہے, خطیبوں کو تو ویسے بھی کم دیا جاتا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میری ہمارے شعیب بھائی تشریف فرما ہے, ابھی یہ ایٹا میں ملاقات ہوئی ماشاءاللہ, وہاں ہم نے دیکھا ان کے جلوے, اللہ انہیں سلامت رکھے. آمین آمین اللہ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ آج بھی بہت اچھا پڑھا, اللہ پاک سلامت رکھے. میرے بعد پھر پڑھیں گے, لیکن میں تھوڑا پریشان ہو رہا ہوں اٹھک بیٹھک سے. یا تو میں آپ کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں یا آپ مجھے نہیں سمجھ پا رہے. آخر یا تو ادھر سے کمی ہے ادھر سے کمی ہے. یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ, کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھاؤ. تھوڑی آپ محنت کیجئے, تھوڑی ہم محنت کر رہے ہیں, لگ جائے گا. بولیے نا, کامیابی ہو جائے گی, دونوں طرف سے محنت کی جائے. ذرا زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ سبحان اللہ. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اب بیٹی تو رحمت ہے, بیٹا نعمت ہے. نعمت پہ سوال ہوگا, رحمت پہ سوال نہیں. حضور رحمت بن کے تو آئے, بولو نا. وہ ہر عالم کی رحمت ہے, کسی عالم میں رہ جاتے, یہ ان کی مہربانی ہے, یہ عالم پسند آیا. ابو جہل نے حضور کے لیے گڈھا کھودا اور اوپر سے گھاس پھوس ڈال دی اور اپنے آدمی کھڑے کر دیے کہ آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر انہی راستوں سے گزرتے ہیں, جب کنویں میں گر جائیں نا مجھے خبر دے دینا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کو گرانے کے لیے کنواں کھودا تھا, اوپر سے گھاس پھوس ڈال دی تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہاں کنواں کھودا گیا ہے, یہاں فروٹ کیا گیا ہے. حضور جاتے تھے ان راستوں سے, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اے حبیب جبریل جاؤ میرے حبیب سے جا کر کے کہہ دو اس راستے سے نہ گزرے, اس راستے سے نہ جائیں, اس لیے کہ حبیب کی اللہ حفاظت کرتا ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. امام کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. جس کے صدقے میں کائنات بنی وہ گر جائیں ایسا ہو سکتا ہے. جو اللہ اکبر گرتوں ہو کو اٹھانے آئے ہیں, جو پھسلتوں ہو کو سہارا دینے آئے ہیں. جو لوگ گر رہے تھے حضور نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا. اللہ اکبر. حضور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں رسول انہی کا تو مزدہ سنانے آئے ہیں, انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. جو گر رہے تھے باہوں نے ان کو تھام لیا, جو گر رہے تھے باہوں نے ان کو تھام لیا. جو گر چکے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں. نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری, عرب کے چاند لحد کے سرحانے آئے ہیں جن کے صدقے پوری کائنات بنی. ابھی ہم مسجد میں تھے, اللہ اکبر کبیرہ کوئی خطیب تقریر کر رہے تھے, انہوں نے ایک حدیث پڑھی انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری. حضور کہتے ہیں میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے. کیا مطلب؟ زمین مصطفیٰ کا صدقہ, آسمان کا شامیانہ مصطفیٰ کا صدقہ, شجر و حجر جن و بشر خشک و تر بحر و بر برگ و ثمر. اعلیٰ حضرت نے جو شاعری کی ہے یا تو قرآن کی کسی آیت کا مفہوم ہے یا کسی حدیث پاک کا ترجمہ ہے. اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں, امام عشق کے میدان کے دھنی ہیں, ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے, مکین و مہا تمہارے لیے, شہید و شہا تمہارے لیے, بہت و جہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک, زمین و فلک سمک و سمک مسیح کا نشان تمہارے لیے. جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلہن سزائے مہن پہ ایسے ملن یہ امن و اما تمہارے لیے. خلیل و نبی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. ثواب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے لیکن ہو بھلے یہ آگے چلے سلام کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ
اللہ بے شک داغ دہلوی نے اسی لیے نہیں کہا ملک سخن کی شاہی واہ واہ تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دو بے شک سبحان اللہ بے شک ذرا زور سے بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضور رحمت بن کے آئے ابو جہل نے گڈھا کھدوایا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حبیب کو جبریل آ گئے اس راستے سے مت گزرنا ابو جہل نے کھودا تھا گڈھا اسی نے کہتے ہیں جس کھودو گے دوسروں کے لیے خود ہی گر جاؤ گے ابو جہل بھول گیا کہ کہاں گڈھا کھودا تھا کنواں کہاں کھودا تھا وہ خود بھول گیا ٹہل رہا تھا کہ کوئی خبر آئے گرے نہ گرے گرے نہ گرے گرے نہ گرے خود ہی جا کے گر گئے اب اندر سے چیخیاں مجھے نکالو اس کے ہواری نواری چیلے چپاٹے رسہ ڈالنے پکڑ لو اسے کھینچ لیں گے ہم رسہ جتنے نیچے ڈالتے کنواں اتنا ہی نیچے ہو جاتا واہ 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 سبحان اللہ تمام رسے اکٹھے کر لیے کنویں نے بھی کہہ دیا میں بھی اتنا نیچے ہوتا جاؤں گا اس لیے کہ میں بھی تو نبی کا غلام ہوں بے شک سبحان اللہ بے شک میں بھی تو نبی کا غلام ہوں یہ سورج نبی کا غلام یہ چاند نبی کا غلام اشارے پایا کہ نہیں آیا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ سبحان اللہ بے شک حضور مہد میں لیٹے ہیں دائی حلیمہ کہتی ہیں انگلی کے اشارے پہ چاند ہل رہا ہے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلو نور کا سبحان اللہ بے شک کاف کے سوہاد ہیں یا ابرو آ کے عین سواد کاف ہا یا عین سواد چہرہ ہے ان کا نور کا سبحان اللہ بے شک تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا سبحان اللہ تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا بے شک تم ڈھیلے پڑ گئے تو کچھ لوگ مولائی بن گئے انہیں سمجھاؤ تم نہیں مولائی ہم ہیں واہ واہ سبحان اللہ ابے تمہیں تو حق بھی نہیں ہے علی کا نام لینے کا ہمیں ہے حق ہے علی کا نام لینے کا میرے نبی نے فرمایا علی تمہارے معاملے میں دو جماعتیں اللہ اکبر گمراہ ہو کر کے جہنمی ہو جائیں گی ایک جماعت تمہیں تمہارے مقام سے اونچا جان لے گی اور ایک جماعت جو تمہارا حق ہے اس سے بھی حقیر جانے گی اللہ اکبر کبیرہ جنہوں نے مولا علی پہ شرک بدعت کے فتوے لگائے مولا علی پہ کفر کے فتوے لگائے انہیں خارجی کہتے ہیں ایک مومن کو کافر کہنا اللہ اکبر کفر خود عود ہو جاتا ہے اسی پر لوٹ کر کے آ جاتا ہے خارجی علی کی وجہ سے کافر ہو گئے اور ایک ہے رافضی جو علی کو علی کے منصب سے بھی اعلیٰ بتا رہے ہیں کہ جبریل تو علی کے پاس آ رہے تھے دھوکے سے نبی کے پاس پہنچ گئے کہو ماذ اللہ رب العالمین اللہ بھیجے جبریل دھوکہ کھائیں فرشتوں کے سردار عزیزان ملت اسلامیہ یاد رکھیں میرے نبی کی نبوت پہ اعتراض کرنے والوں میرے آقا کی رسالت پہ اعتراض کرنے والوں میرے نبی کو کہتے ہو وہ نبی نہیں ماذ اللہ رب العالمین صد بار ماذ اللہ حضرت جبریل سے میرے نبی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کون جبریل علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ سنو توجہ کے ساتھ سنو یہ جبرائیل ہے کسی نبی کے پاس 2 مرتبہ کسی نبی کی بارگاہ میں 5 مرتبہ کسی نبی کی بارگاہ میں 50 مرتبہ کسی نبی کی بارگاہ میں 90 مرتبہ کسی کی بارگاہ میں 600 مرتبہ کسی کی بارگاہ میں 700 مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ لیکن جب باری آتی ہے آمنہ کے لال کی جب باری آتی ہے نائب پروردگار کی جب باری آتی ہے امام الانبیاء کی جب باری آتی ہے شفیع المذنبین کی جب باری آتی ہے خاتم النبیین کی جب باری آتی ہے رحمت للعالمین کی سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ زور سے سبحان اللہ تو جبریل 1-2 مرتبہ نہیں 50-60 مرتبہ نہیں 100-200 مرتبہ نہیں علماء نے لکھا ہے 24,000 مرتبہ سبحان اللہ بے شک سبحان آقا کی بارگاہ میں خدمت میں تشریف لائے پھر میرے نبی نے پوچھا جبریل تم نے میری طرح کسی کو دیکھا ہے تو جبریل قدم مصطفیٰ تھام کے عرض کرتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها لا مر مثل محمد کہو صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں نے مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کے دیکھا ہے لیکن آپ کی طرح نہیں دیکھا ہے اعلیٰ حضرت بولے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے ایک ایک ہاتھ اٹھنا چاہیے تبھی میں آگے بڑھوں گا ہاتھ اٹھا کے لہرا کے بولو یا رسول اللہ اور جھوم کے بولو سبحان اللہ نبی کی آمد کا جھنڈا بناؤ ہاتھ لہرا کے بولو
سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب ہاتھ نیچے کیجئے، ناظم رضا کی طرف توجہ دیجئے۔ اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت بولے، یہی بولے سدرہ والے، چمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور اردو شاعر اس طرح کہتے ہیں، جبریل سے پوچھا آقا نے، تم نے تو زمانہ ہے چھانا، ہم سبھی کوئی دیکھا تم نے ذیشان و حسین و فرزانہ۔ جبریل امین نے عرض کیا، اے پیکر حسن جانانا، لم یأتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا۔ زور سے بولو یا رسول اللہ، مثل تو نشد پیدا جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام 24,000 مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آئے۔ یاد رکھو کتنی مرتبہ آئے؟ 24۔ زور سے بولو، زور سے۔ 24,000 مرتبہ ہمارے آقا کی بارگاہ میں جبریل تشریف لائے۔ کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ ان کا دل نہیں لگتا تھا، دل تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لگتا تھا۔ بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت حضرت۔ مسلمان تنگ دست ہو گئے، مال نہیں، تفاقے ہو رہے تھے۔ حضور نے کہا مجھے مال کی ضرورت ہے، سب مال دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی آئے، انہوں نے 100 گھوڑے مال سے بھرے ہوئے حضور کو دے دیے اور 10,000 درہم بھی دے دیے۔ میرے نبی فرماتے ہیں عثمان نے مجھے اتنا دیا ہے، آج کے بعد کوئی نیک عمل نہ بھی کرے تب بھی جنت میں جائے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ عثمان غنی جنت خریدے حضور سے۔ حضرت عمر آدھا مال لے کر کے آئے، لیکن جب باری آئی صدیق اکبر کی، تمام مال اکٹھا کر لیا، یہاں تک کہ اپنے کرتے کے، اپنے جبے کے بٹن بھی توڑ لیے اور اسے بھی سامان میں رکھ لیا اور ببول کے کانٹے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے بٹنوں کی جگہ ببول کے کانٹے لگا لیے، حضور کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سامان پیش کیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے ابو بکر، اے میرے یار، بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر کا جواب سنو، اتنی محبت کرو آقا سے، اتنی محبت کرو، اتنی محبت کرو۔ امام کہتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے کیوں؟ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، گھر آپ کی محبت کو اور اللہ کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہو۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سننا، جبریل آ گئے حضور کی بارگاہ میں، جبریل آ گئے، جبریل آ کر کے بیٹھ گئے، رب کا سلام کہا، پیغام دیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب سلام کہتا ہے۔ جبریل اچانک کیسے آئے؟ جبریل کی جب میرے نبی نے حالت دیکھی تو وہی کپڑا جو حضور کے یار ابو بکر پہنے ہوئے ہیں، ٹاٹ اور اس میں ببول کے کانٹے، اللہ اکبر کبیرہ، وہی کپڑا جبریل پہنے ہیں، ان کے بھی لباس میں ببول کے کانٹے ہیں۔ نبی نے فرمایا ابو بکر آج آئے، اے جبریل آج کیسی حالت میں آئے ہو؟ تو جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ، جو ادا ابو بکر کی ہے وہی ادا میں نے اپنائی ہے، اس لیے کہ ابو بکر نے اپنے پیراہن میں بٹنوں کی جگہ ببول کے کانٹے لگائے ہیں، تو آسمان کے تمام فرشتوں نے ابو بکر کی ادا کو اپنا لیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نگر نگر ڈگر ڈگر، نہیں بولو گے سنیو، تم خاموش ہو گئے دوسرے بول لیں، تم بولو سب خاموش ہو جائیں گے۔ ہاں تم بولنے کو انہیں موقع دے رہے ہو، زور سے بولو، نگر نگر ڈگر ڈگر، نگر نگر ڈگر ڈگر، ابو بکر، ابو نگر نگر ڈگر ڈگر، ابو بکر، ابو بکر، سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عرض کر رہا تھا، حضور نے فرمایا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کرتے آقا یہ تو نہیں معلوم کتنی عمر ہے، لیکن چوتھے آسمان میں ایک تارا 70,000 مرتبہ کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ حضور کہتے ہیں وعزتی ربی انا ذالک الکوکب، بے شک، بے شک۔ کوکب کہتے ہیں عربی میں ستارے کو، تارے کو۔ آقا فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی عزت کی قسم، ستارہ وہ تارہ میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جو سوچو تو صحیح کتنی عمر میرے آقا کی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آقا
تو پھر آپ 70,000 مرتبہ کے بعد چمکتے تھے، تو 70,000 سال تک آپ کہاں چھپے چھپے رہتے تھے؟ تو آقا فرماتے ہیں میں اپنے رب کے قرب خاص میں رہتا تھا، جب پیشانی کو سجدے سے اٹھا لیا کرتا تھا تو تمہیں نظر آ جایا کرتا تھا، اور جب پیشانی سجدے میں چلی جاتی تھی تو تمہاری نظروں سے روپوش ہو جاتا تھا۔ میرے آقا کا گویا ایک ایک سجدہ 70,000 سال کا ہے، ایک ایک سجدہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا غور تو کرو کتنی لمبی عمر ہے مصطفیٰ کی، کتنی لمبی عمر ہے آمنہ کے لال کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیجیے، عرض کر رہا تھا ساری کائنات کس کی غلام ہے؟ حضور کی غلام۔ زور سے بولو، کس کی غلام ہے؟ حضور کی غلام ہے۔ حضور رحمت بن کر کے تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل اندر سے چیخ رہا، ارے مجھے نکالو، مجھے نکالو۔ اس کے جتنے بھی ہواری نواری تھے، چیلے چپاٹے تھے، رسی پر رسی باندھ رہے۔ اللہ اکبر، گانٹوں پہ گانٹیں، گرے پہ گرے لگاتے چلے جا رہے۔ کنویں نے کہہ دیا ہم بھی نبی کے غلام ہیں، تجھے بتا دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کنواں نیچے ہوتا چلا گیا۔ ابو بکر رونے لگا، اندر سے بولا او ہواری نواریوں، او میرے دوستو، اللہ اکبر کبیرہ، مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اگر کوئی مجھے مکے میں نکالنے والا ہے تو وہ آمنہ کا لال ہے، اللہ کا لفتی جگر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر کوئی مجھے نکال سکتا تو وہی نکال سکتے ہیں۔ یہ دشمنوں نے مانا ہے حق وہ ہوتا ہے جس کی گواہی دشمن دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب ابو جہل نے کہا محمد کو بلا لو، کہو صلی اللہ علیہ وسلم وہی مجھے نکال سکتے ہیں۔ اب اس کے ہواری نواری پوچھے یا رسول اللہ، اے محمد ابن عبداللہ پیغمبر اسلام، ہمارا سردار گر چکا ہے، آپ اس کو نکال دیجئے۔ حضور تشریف لائے۔ آقا نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ اندر سے کہنے لگا مجھے نکال لیجئے۔ حضور فرماتے یہ تو گڈھا تو نے میرے لیے کھودا تھا۔ کہا نہیں مجھے معاف کر دیجئے، میں غلط فہمی ہو گئی، میں آپ کو دھوکہ دینا چاہتا تھا، آج کے بعد ایسی گستاخی نہیں کروں گا، آج کے بعد آپ کو اس طرح تکلیف دینے کی مذموم ناپاک کوشش نہیں کروں گا۔ پیغمبر اسلام فرماتے چاہتا کیا ہے؟ اندر سے کہتا مجھے نکال لیجئے، دل میں تارے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں نکال تو لوں گا لیکن تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ بتا کلمہ پڑھے گا، بتا مسلمان ہوگا، بتا اسلام قبول کرے گا، بتا میرا مذہب قبول کرے گا، تو مرتا کیا نہیں کرتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجبوراً اندر سے کہنے لگا بس تم مجھے نکال لو، میں فوراً کلمہ پڑھ لوں گا، تم مجھے نکال لو، فوراً کلمہ پڑھ لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کے ہواری نواری چیلے چپاٹے کس چیز سے نکال لیتے؟ رسیوں سے نکال لیتے، لیکن پیغمبر اسلام نے آمنہ کے لال نے مکی ہلال مدنی تاجدار نے رسی سے نہیں نکالا۔ آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، مصطفیٰ کی انگشت کا اشارہ ہوا، ابو جہل اندر سے نکل کے کنویں سے باہر آ گیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو یا رسول اللہ۔ حضور فرماتے پڑھ لے کلمہ، کہتے محمد بہت بڑے جادوگر ہو، معاذ اللہ، کنویں پہ بھی جادو چلا دیا لیکن کلمہ نہیں پڑھا، اس کے نصیب میں نہیں تھا کلمہ۔ زور سے بولو اس کے نصیب میں کلمہ، اونچا بولو کلمہ اس کے نصیب میں نہیں تھا۔ آپ کہو کہ کلمہ کس کے نصیب میں تھا تو بتا دوں؟ بھئی دیکھو سنو یار، سن لو، ابھی آؤں گا میں اصل چیز پہ آؤں گا جس کو آپ سننا چاہتے ہیں، لیکن آج رافضیت کا دور آئے، جس طرف دیکھ رہے ہیں یہ بلا، پہلے لوگ وہابیوں سے بچاتے تھے، آج یہ بلا آئی ہے، اس کا پوسٹ ماسٹم کرنا بڑا ضروری ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانا بڑا ضروری ہے۔ سیدھا سادہ سنی بھولا بھالا مسلمان صحابہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بتاؤں کس کے قسمت میں تھا اسلام؟ ارے بولو یار، سب کو اس طرح ایک ساتھ لگا گیا، سب کو ایک ساتھ ہی لگی بیماری۔ بھیڑ چال ہے، ایک جا رہی ہے تو دوسری کو جانا ہی ہے، بھیڑ ہو کیا؟ یا تو بھیڑیں چلتی ہیں، ایک کو ڈال دو دریا میں، دوسری کود جگی مرا یا بچا۔ تو یہ مجھے بھیڑ چال لگ رہی ہے، پنچر بھی ہو سکتا ہے گاڑی میں جا تو رہے ہو، یہ حضور کی محفل چھوڑ کے جا رہے ہو، ذرا زور سے کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسلام جن کی قسمت میں تھا انہیں ملا، ابو بکر کی قسمت میں تھا ابو بکر کو ملا، عمر کی قسمت میں تھا عمر کو ملا، عثمان غنی کی قسمت میں تھا عثمان غنی کو ملا، مولا علی کو ملا، حضرت بلال کو ملا، ابو ذر غفاری کو ملا، اللہ اکبر کبیرہ صہیب رومی کو ملا، اللہ اکبر کبیرہ سلمان فارسی کو ملا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، توجہ کے
ساتھ سنیے. عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے من جانب اللہ ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی. اللہ اکبر. میں نے دوسری آیہ کریمہ جو تلاوت کی 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل. اللہ ارشاد فرماتا اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا کہ اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے باپ کی اطاعت کرو، اپنی ماں کی اطاعت کرو. اے پروردگار عالم، جب ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، جب ہم ایمان مجمل ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ادھر توجہ دیجئے میری طرف، توجہ سے گفتگو میری گفتگو آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا. اللہ اکبر کبیرہ. توجہ کے ساتھ گفتگو سماعت کرنے کی کوشش کیجئے. جب آپ ایمان لاتے تو کیا کہتے ہیں؟ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر. اچھا برا جو بھی ہوگا وہ تقدیر سے ہوتا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اس پر ایمان لاتے ہو. اللہ کے بعد رسول اللہ کا نام آتا ہے، قیامت کا ذکر ہوتا ہے، رسولوں کا ذکر ہوتا ہے، نبیوں کا ذکر ہوتا ہے، فرشتوں کا ذکر ہوتا ہے. لیکن یہاں قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تیرے رب کا فیصلہ ہو گیا اپنے رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کر اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر. اللہ کی عبادت کے بعد اللہ رسول اللہ کا نام ہوتا، فرشتوں کا ذکر ہوتا، لیکن نہ تو رسول اللہ کا ذکر کیا گیا، نہ تو نبیوں کا ذکر کیا گیا، نہ فرشتوں کا ذکر کیا گیا، بلکہ ماں باپ کا ذکر کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پیدا ہونے کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی ہے اور ایک سبب عارضی ہے. سبب حقیقی رب تعالیٰ ہے اور سبب عارضی ماں باپ ہے. اللہ نے پیدا کیا، باپ کی پشت میں آیا، ماں کے شکم میں آیا، پھر دنیا میں آیا. جس طرح دوسرا خدا نہیں ہے، اسی طرح نہ دوسرا باپ ہے اور نہ دوسری ماں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. خدا بھی اکیلا. زندہ باد. عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. بے شک. خدا بھی اکیلا ہے. بولو خدا بھی اکیلا ہے، دوسرا باپ نہیں ہے، دوسری اونچا بولو ماں بھی نہیں ہے. رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. کیا مطلب؟ جو بات باپ کو بری لگے اس بات کا ذکر نہ کرو، جس عمل سے باپ کو غصہ آئے وہ عمل نہ کرو باپ کے سامنے. ماں کو تکلیف مت پہنچاؤ، باپ کو تکلیف مت پہنچاؤ. اللہ رب العزت نے ماں باپ کا درجہ بڑا اونچا کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب آؤ حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ جو جنت ہے نا ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، لیکن جب ماں کا مقام بتایا، ماں کا مرتبہ بتایا، والدہ کا درجہ بتایا تو حضور نے ساتوں آسمانوں سے اوپر جنت کو کھینچا اور لا کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا. کس کے قدموں میں رکھا؟ زور سے بولو. ماں کے قدموں میں جنت کو رکھ دیا. ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. اور جب باری آئی باپ کی تو حضور نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے. جب باپ خوش ہوتا تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، باپ ناراض ہوتا تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اس لیے جس نے اپنے باپ کو راضی کیا اس نے عرش کے رحمان کو راضی کر لیا، اور جس نے اسے ناراض کر دیا اس نے عرش کے مالک کو ناراض کر دیا. اس لیے اپنے باپ کو راضی کرو. مخدوم علاء الدین صابر کلیری کے حقیقی بھانجے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر. وہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بیٹا ایک مرتبہ زندگی میں اپنی لائف میں اپنے جیون میں ایک مرتبہ اپنے باپ کے تلووں کو چوم لے، سرکار بابا فرید الدین گنج شکر ارشاد فرماتے ہیں اس کی 10 سالہ نفلی عبادتوں پہ باپ کا قدم چومنا ایک مرتبہ بھاری ہو جاتا ہے. یعنی جو 10 سال کی نفلی عبادتوں سے نہیں ملتا وہ ایک مرتبہ باپ کے قدموں کو چومنے سے مل جاتا ہے.
ہم آپ کو جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے، حضور کی محفل کے حوالے سے یہی پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں، پیروں فقیروں کے چکر میں مت پڑو، ان کی دست بوسی کرو یا مت کرو، پیر کی قدم بوسی کرو یا مت کرو، اپنے باپ کی دست بوسی کر لو، اپنی ماں کی قدم بوسی کر لو، اس لیے کہ اللہ اکبر، ماں باپ کو چھوڑ کے یہ پیر تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر پیران پیر کی بھی بات کرو گے، شیخ بغداد کی بھی بات کرو گے، سرکار بغداد کی بھی بات کرو گے، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے سرکار بغداد کا، شیخ بغداد کا، غوث الثقلین کا فیضان بھی حاصل کرنا چاہے گا تو اسے غوث پاک کا بھی فیضان نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے، حضور کی محفل کے حوالے سے، آقا کی محفل کے حوالے سے تمہیں ایک پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ جوانوں، اپنے باپ کے ہاتھ چوما کرو، اپنی ماں کے ہاتھ چوما کرو، ماں باپ کے ہاتھ سر پہ رکھوایا کرو، پھر سفر کیا کرو، پھر سفر پہ نکلا کرو، کامیابی تمہیں ملے گی، کامیابی سے ہم کنار ہو کر کے واپس آؤ گے، دولت لے کر کے واپس آؤ گے، عزت لے کر کے واپس آؤ گے، ترقی لے کر کے واپس آؤ گے، کامیاب ہو کر کے واپس آؤ گے، پیسے لے کر کے واپس آؤ گے، دولت لے کر کے واپس آؤ گے۔ اس لیے کہ منور رانا کہتے ہیں ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں، بہت بڑے قلندر ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ 11 سال جنگل میں رہے، بستام کے جنگل میں رہے، دریاؤں کا پانی پیتے رہے، اللہ اکبر درختوں کے پتے چباتے رہے۔ 11 سال کے بعد اللہ اکبر اپنی بستی میں جب آئے تو رات کا وقت تھا، دروازے پہ آ کر کے دستک دی ہے، اندر سے ایک آواز آئی، یہ آواز کیا کسی ان کے ہمسایہ کی تھی، یہ آواز کیا کسی ان کے یار کی تھی، یہ آواز کیا ان کے کسی رشتہ دار کی تھی، یہ آواز کیا ان کے کسی قرابت دار کی تھی، یہ آواز کیا کسی ان کے پڑوسی کی تھی، نہ یہ اندر سے آنے والی آواز نہ تو ان کے یار کی تھی، نہ کسی رشتہ دار کی تھی، نہ قرابت دار کی تھی، نہ کسی ہمسایہ کی تھی۔ اللہ اکبر آواز کیا تھی؟ اندر سے ان کے ضمیر نے آواز دی، او بایزید تو نے ماں کو دکھ سکھ نہ دیا ہے تو ماں کو دکھ بھی مت پہنچا، 11 سال سے ماں کی خدمت نہیں کی، تو نے ماں کے قدم نہیں دبائے، ماں کو ایک گلاس پانی نہیں پلایا، ماں کو ایک کٹورا پانی بھی نہیں پلایا، اور 11 سال کے بعد رات میں آ کر کے دروازے پہ دستک دے گا تو ماں کی نیند ٹوٹ جائے گی، ماں کا آرام بے قراری میں بدل جائے گا۔ اللہ اکبر، کھڑے رہے، کھڑے رہے، کھڑے رہے۔ آپ انتظار کرتے ہیں اپنی ماں کے بیدار ہونے کا، ماں بھی تو ماں تھی۔ آج کی مائیں سیریل دیکھتی ہیں، آج کی مائیں اللہ اکبر کبیرہ اپنے بچوں کو گانے سناتی ہیں، سلمان خان شاہ رخ خان کی فلمیں دکھاتی ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کی مائیں آپ آستین کے کپڑے پہن کر کے مارکیٹ میں گھومتی ہیں، آج کی مائیں بے پردگی کرتی ہیں، لیکن وہ کل کی مائیں تھی، خدا کی قسم انہیں حیدرآباد کی ثانیہ مرزا پہ ناز نہیں ہوتا تھا، ہماری کل کی ماں بہنوں کو مدینے کی فاطمہ الزہرا پہ ناز ہوا کرتا تھا۔ وہ اللہ اکبر چلتی تھی تو فاطمہ کی اداؤں کو سامنے رکھ کر کے اٹھتی تھی، تو فاطمہ کی اداؤں کو سامنے رکھ کر کے، اور میں ان علماء کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج زرعی بنا کر کے پورے ہوش و حواس میں مکمل اعتماد و وثوق کے ساتھ، کانفیڈنس کے ساتھ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں، اگر کوئی ماں کسی فلمی دنیا کی اللہ اکبر بدتمیز عورت کو اللہ اکبر فالو کرے گی، نہ یہاں کامیاب ہوگی نہ وہاں کامیاب ہوگی، اور اگر کوئی میرے حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کے کلچر کو اپنائے گی، یہاں بھی کامیاب ہوگی وہاں بھی کامیاب ہوگی۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عظمت والدین، عظمت والدین، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ واہ واہ، بہت بڑھیا حضرت، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بولو یا رسول اللہ، اور محبت سے بولو سبحان اللہ، اور تڑپ کے بولو یا رسول اللہ۔
عزیزان ملت اسلامیہ عرض کر رہا تھا کامیابی کا جو معیار ہے نا وہ دین کو اللہ اکبر دین پہ عمل کرنے میں ہے شریعت پہ عمل کرنے میں ہے آپ کے پاس دولت ہے دولت پہ گھمنڈ مت کرنا آپ کے پاس عزت ہے اس عزت پہ بھی گھمنڈ مت کرنا دولت کو جانے میں دیر نہیں لگتی عزت کے جانے میں بھی دیر نہیں لگتی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر کبھی گھمنڈ مت کرنا کبھی اکڑ کے مت چلنا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا زمین پہ اکڑ کے مت چلو اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا زمین پہ اکڑ کے کیا کرو گے اگر زمین پہ اکڑ کے چلو گے نہ تو زمین کو اپنی چال سے پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی اونچائیوں کو پہنچ سکتے ہو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلو تو نرم آواز کے ساتھ چلو اکڑ کے مت چلو یہ زمین کہتی ہے میرے اوپر اکڑ کے چلنے والے آج اوپر چل رہا ہے کل تجھے میرے اندر پیٹ میں آنا ہے میرے پیٹ میں کیڑے مکوڑے ہیں سانپ اور بچھو ہیں ان کے لیے بھی انتظام کر کے آنا اگر تو چاہتا تیری قبر میں کیڑے مکوڑے نہ ہو اگر تو چاہتی ہے تیری قبر میں سانپ اور بچھو نہ ہو تو سیدہ فاطمہ کی سنتوں پہ عمل کر کے آنا سیدہ کے بابا محمد مصطفیٰ کو خوش کر کے آنا سیدہ کے ابو کو خوش کر کے آنا انہیں ناراض کر کے آئے گی تو تیری قبر میں سانپ اور بچھو آئے گی تیری قبر میں اللہ اکبر حشرات الارض آئے گی عزیزان ملت اسلامیہ عرض کر رہا تھا توجہ کے ساتھ گفتگو سنیے زور سے بولو زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ دروازے پر کھڑے ہو گئے ماں کے بیدار ہونے کا انتظار کر رہے ہیں ماں بیدار ہوگی تہجد پڑھنے کے لیے بیدار ہو گئی آج تو مغرب کے بعد ہی پھٹکیاں جاتی ہیں پورا دن شاپنگ کریں گی ادھر ادھر مارکیٹوں میں بھاگیں گی تو تھکن تو ظاہر سی بات آئے گی سو گئی 9 بجے آنکھ کھل گئی فجر ختم عشاء ختم ظہر مارکیٹ میں ختم عصر آنے میں ختم مغرب کھانا بنانے میں ختم بولو یہ حالات ہیں نہ بیٹیاں نمازی ہیں نہ بیٹے نمازی ہیں نہ مائیں نمازی ہیں نہ باپ نمازی ہے پورے کے پورے گھر بے نمازیوں سے بھر بھر کے پڑے ہوئے ہیں مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں پھر یہ قوم اللہ کی مدد کا انتظار کر رہی ہے اللہ کی مدد آئے گی اللہ کی مدد بولو کیسے آئے گی پہلے تم نماز پڑھو پھر دیکھو اللہ کی مدد اترے گی تمہارے بچے نماز پڑھیں اللہ کی مدد اترے گی بیٹیاں نماز پڑھیں اللہ کی مدد اترے گی عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیجئے حضرت بایزید بستامی کی والدہ تہجد پڑھنے کے لیے بیدار ہوئی اللہ اکبر کبیرہ گھر کی نالی سے پانی بہ کر کے جب باہر آیا ان کو علم ہو گیا ماں بیدار ہو گئی دروازے پہ دستک دیتے ہیں 11 سال کے بعد پلٹے ہیں جیسے ہی دروازے پہ دستک دی فوراً اندر سے دروازہ کھول دیا گیا حضرت بایزید بستامی اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں کھڑے ہوئے ہیں حضرت بایزید بستامی کی والدہ محترمہ اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر کے کہتی ہیں او بایزید بستامی تو اتنا دبلا کیسے ہو گیا او بایزید تجھے پتا ہے 11 سال کے بعد آیا ہے مجھے صحیح طریقے سے نیند بھی نہیں آئی ہے میں جاگتی رہتی تھی تیرا انتظار کرتی رہتی تھی 11 سال انگلیوں پہ گن گن کے میں نے کاٹے ہیں تابش کہتے ہیں ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے میں نے ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت بایزید بستامی رو کر کے کہتے ماں مجھے معاف کر دے حضرت بایزید بستامی کی والدہ کہتی ہے اے بیٹے کامیاب ہو کر کے آئے ہو اے بیٹے ہم کامیابی سے متصف ہو کر کے آئے ہو بایزید بستامی رو کر کے کہتے والدہ مجھے کامیابی نہیں ملی ان کی والدہ نے ہاتھ اٹھائے ہاتھ اٹھا کر کے کہا مولا سجدے بعد میں کروں گی پہلے میرے بیٹے کو کامیابی عطا کر دے دامن نیچے بھی نہیں آیا حضرت بایزید بستامی کو اللہ رب العزت نے جلوہ حضوری عطا کر دیا سبحان اللہ بے شک ماشاءاللہ واہ 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 سبحان اللہ بے شک ماں کی محبت میں نعرہ لگاؤ کسی کو یاد ہو تو اللہ اکبر بے شک سبحان اللہ بہت ماشاءاللہ حضرت بہت بڑی خطاب سبحان اللہ بے شک
زندہ باد اللہ اکبر نہیں چھوڑیں نہیں چھوڑیں نہیں چھوڑیں بچہ بچہ ہے قربان مرحبا 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ دمدار مسئلہ کے اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت واہ واہ سبحان اللہ بے شک ہاتھ اٹھا کے کہہ دو یا رسول یا رسول اللہ اللہ اپنے نعرہ کمیٹی والے لگائیں ہم بھی تو دیکھیں کتنے لوگ ہیں ذرا زور سے کہہ دیں یا رسول یا اللہ رسول اللہ عزیزان ملت اسلامیہ کامیابی ماں کی دعا سے ملی کہ نہیں ملی لوگ پیر فقیروں کے چکر میں پڑے ہیں پیروں کے ہاتھ چوم رہے ہیں پیر صاحب دعا کر دو ایک جملہ میرا دل کی تختی پہ نوٹ کر کے جاؤ بھاری جملہ بول رہا ہوں اللہ اکبر قبیلہ خاطر مت ہونا اگر طبیعت پہ شاک گزرے تو اس کو مجھے نظر انداز کر دینا عزیزان ملت اسلامیہ لوگ پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں لالچ میں چومتے دعا کر دیں گے یاد رکھو پیر صاحب دعا کریں قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے میں دعا کروں قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے عالم صاحب دعا کرے قبول ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن جب باپ دعا کرتا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ جب ماں دعا کرتی ہے تو اٹھے ہوئے والدین کے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں قبول پہلے کر لیے جاتے ہیں اس لیے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے باپ سے دعا کراؤ اپنی ماں سے دعا کراؤ اس لیے کہ پیر صاحب کے چکر میں پڑ رہے ہو اگر پیر صاحب کا انتقال ہو گیا تو دوسرے پیر مل جائیں گے لیکن باپ کا انتقال ہو گیا دوسرا باپ نہیں ملے گا اگر ماں کا انتقال ہو گیا دوسری ماں نہیں ملے گی ایک پیروں میں ایک پیر کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ پیر صاحب اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کر چمٹ کر رو رہے تھے ان کے مریدوں نے کہا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں اگر ہم پریشان ہوتے ہیں تو آپ کے پاس آتے ہیں آپ دعا کرتے ہو ہماری پریشانی دور ہو جاتی ہے تو پیر نے اپنی ماں کی قبر سے لپٹ کے کہا تھا اے میرے مریدو جب تمہیں پریشانی آتی تھی تو میں دعا کرتا تھا تو اللہ اکبر کبیرہ تمہاری پریشانی دور ہو جاتی تھی لیکن افسوس ہے جس ماں کا وسیلہ دے کر کے میں دعا کرتا تھا آج اس ماں کا انتقال ہو گیا ہے یہ ماں ہے ماں صاحب یہ ماں ہے موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے اور ممتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں آج ماں باپ کو ذلیل کیا جا رہا ہے آج ماں باپ کو گھر سے نکالا جا رہا ہے سرے راہ مجھے ایک بوڑھا ملا چند مہینوں کی بات ہے جاڑے کا موسم تھا اللہ اکبر میں نے دیکھا سویرے سویرے بوڑھا گھر سے نکلا ہے میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں کہا کچھ پیسے کمانے جا رہا ہوں سامنے والی بستی میں نے کہا یہ تو تمہارے کمانے کی عمر نہیں ہے یہ تو بیٹھ کے آرام کر کے کھانے کی عمر ہے اللہ اکبر کبیرہ باپ کہنے لگا یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے میں نے اپنی اولاد کو چھوٹا بن کے پالا تھا میں اپنی اولاد کو بڑا دیکھنا چاہتا تھا میں نے نوکر بن کے اپنی اولاد کی خدمت کی تھی امید تھی اولاد بڑی ہوگی تو آرام ملے گا لیکن آج اسی اولاد نے مجھے نیچا کر دیا ہے آج وہ اولاد نکمی نکل گئی ہے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور لوگوں تم نے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکالا خدا کی رحمتوں کو گھر سے نکال دیا ہے ایک جوان مجھے ملا اللہ اکبر کبیرہ لوگوں نے بتایا کہ اس نے اپنی زندگی میں بڑا انقلاب کیا ہے میں نے کہا کیا ہو گیا بولے پہلے یہ نشہ کرتا تھا لیکن اب یہ نماز پڑھتا ہے مسجد میں پڑا رہتا ہے مجھے پتا چلا کہ یہ اپنے باپ کا نافرمان ہے یہ بدل تو گیا لیکن پورا نہیں بدلا یہ نمازی تو ہو گیا باپ کا گستاخ ہے اپنے باپ کو سلام نہیں کرتا اپنے باپ سے کلام نہیں کرتا میں نے کہا تم نے اللہ اکبر صحیح طریقے سے ابھی توبہ نہیں کی کہنے لگا کیا مطلب میں نے کہا اپنے باپ سے پہلے معافی مانگو کہنے لگا مجھے بٹھا لیجئے اگر میری غلطی ہو تو میرے جوتی ماریے اللہ اکبر کبیرہ میں نے کہا بے وقوف باپ کی غلطی نہیں ہوتی ہے ماں کی غلطی نہیں ہوتی ہے باپ کی غلطی نہیں ہوتی ہے یہ ذہن و فکر
فکر میں اللہ اکبر اپنے ذہن میں ڈال لیجئے اور اس بات کو اپنے دل و دماغ سے نکال لیجئے، باپ کی غلطی غلطی نہیں ہوتی، بڑوں کی غلطی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے لیکن میرے باپ مجھے معاف نہیں کریں گے، وہ مجھ سے بڑی دشمنی رکھتے ہیں۔ میں نے کہا تجھے کس نے کہہ دیا؟ اللہ اکبر اولاد سے باپ دشمنی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اولاد کے لیے باپ جب پانی سر سے گزر جاتا، حد سے گزر جاتا ہے، تب جا کر کے بد دعا کرتا، اس سے پہلے تو بد دعا بھی نہیں کرتا، وہ اگنور کرتا، نظر انداز کرتا ہے، لیکن جب پانی سر سے گزر جاتا تب جا کر کے وہ بد دعا کرتا۔ میں نے کہا جا کے چیک تو کر دیکھ تو لے، ابھی تیرا باپ تجھے معاف کر دے گا۔ وہ اندر گیا، تھوڑی دیر کے بعد باہر نکل کر کے آیا، اس کا پورا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ وہ کہنے لگا حضرت سارے جہان میں گھوما ہوں، رشتہ داروں میں گیا، سب جگہ گیا، لیکن جتنا اچھا دل باپ کا دیکھا ہے اتنا اچھا دل کسی کا نہیں پایا ہے۔ اللہ اکبر، سالوں کا جھگڑا، اللہ کی قسم میرے باپ نے ایک سلام کرتے ہی مجھے معاف کر دیا اور سینے لگا لیا۔ میں کہتا ہوں نادان تجھے پتہ نہیں ہے، دوست کے پیار کو محبت کہتے ہیں، رشتہ دار کے پیار کو محبت کہتے ہیں، اور باپ کے پیار کو محبت نہیں شفقت کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، مولانا ناظم رضا منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ باپ کے پیار کو اونچا بولو، کیا کہتے ہیں؟ شفقت کہتے ہیں۔ حضرات ایک دعا آپ کو بتا کر کے جا رہا ہوں، وہ دعا کسی اور کی نہیں، ایک ماں کی دعا ہے، ایک بوڑھی ماں کی دعا ہے۔ بوڑھی ماں دعا کرتی تھی، کہتی تھی اللہم اجعل ابنی جلیس موسیٰ فی الجنہ، اے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دے۔ وہ بوڑھی دعا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ کہتے الہی ارینی جلیسی فی الجنہ، اے اللہ تو مجھے جنت کا میرا ساتھی دنیا میں دکھا دے۔ رب نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ تمہارا ساتھی موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا، آپ وہاں تشریف لے کر کے گئے، کیا دیکھا؟ اللہ اکبر، ایک گوشت فروش ہے، گوشت بیچ رہا ہے۔ وہ فارغ ہوا، کہنے لگا حضرت موسیٰ سے مہمان بنیں گے، قبول کر لیا۔ اس کے گھر پہنچے، اس اللہ اکبر جوان نے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا۔ حضرت موسیٰ سے بولا ابھی کھاؤ گے تو اکیلے کھانا ہوگا، اور تھوڑا ویٹ کر لو گے تو ہم دونوں ساتھ مل کر کے کھائیں گے، من شما ساتھ میں کھائیں گے، بتاؤ کیا رائے ہے؟ کہنے لگے مجھے تیرے ساتھ میں کھانا کھانا ہے۔ جوان تشتری میں کھانا لے کر کے اپنی بوڑھی ماں کے پاس پہنچا، چھوٹے چھوٹے نوالے اپنے ہاتھوں سے اس نے اپنی ماں کو کھلائے۔ اللہ اکبر، ماں نے کھانا کھا لیا اور دعا کرنا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بلایا، ارشاد فرماتے جوان یہ کون ہے؟ نوجوان کہنے لگا یہ میری ماں ہے، جب میں اسے کھانا کھلا کر کے فراغت حاصل کرتا ہوں تو یہ کہتی ہے اللہ میرے بیٹے کی اس خدمت کی برکت سے قیامت کے دن جنت میں حضرت موسیٰ کا اسے ہمسایہ پڑوسی بنا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں سادہ ہے، میں ماں کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ کہاں حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر، کہاں مجھ جیسا گمنام، کہاں میں ان کا ساتھی جنت میں بنوں گا۔ اتنا سننا تھا، حضرت موسیٰ کہتے ہیں لکل بشارت انا موسیٰ وانت جلیسی فی الجنہ، او جوان تجھے بشارت ہو میں جنت کا تیرا ساتھی ہوں، اللہ نے تجھے جنت میں میرا ساتھی بنا دیا ہے، تیری ماں کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ سوچو تو صحیح یار، ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ماں کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ماں کا سایہ نہیں رہتا، باپ کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب باپ کا سایہ نہیں رہتا۔ باپ کیا ہوتا ہے میرے حضور سے پوچھو۔ بس بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی عمر شریف 6 برس کی ہے۔ آقا اپنی والدہ حضرت سیدہ آمینہ سے عرض کرتے ہیں اے امی جان، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے امی جان میرے والد کے بارے میں مجھے بتائیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں اے محمد تم دنیا میں نہیں آئے تھے، تمہارے والد کا وصال ہو گیا تھا، تمہارے والد بڑے خوبصورت تھے، تمہارے والد اس طرح چلتے تھے، تمہارے والد اس طرح کھاتے تھے۔ حضور سن رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ میرے آقا فرماتے امی جان مجھے میرے والد کی قبر پہ لے جا سکتی ہو؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں میں تمہارے دادا کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں رکھتی ہوں، اگر تم اپنے والد کی قبر پہ جانا چاہتے ہو تو اپنے دادا سے اجازت لے کر کے آؤ۔ حضور اپنے دادا کی گود میں جا کر کے بیٹھ گئے۔
عرض کرتے ہیں کہتے ہیں دادا جان مجھے اجازت دیجئے. اللہ اکبر. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے میرے پوتے کہاں جانے کی اجازت مانگ رہے ہو؟ اللہ اکبر. میرے حضور فرماتے ہیں دادا جان میں اپنے والد کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. کبیرہ انہوں نے پرمیشن دے دی. حضور کی والدہ لے کر کے جا رہے ہیں, حضور کے ابو کی قبر پہ لے کر کے جا رہے ہیں, حضور اپنے والد کی قبر پہ جا رہے ہیں. اللہ اکبر. کبیرہ مکے سے مدینہ پہنچے. میرے آقا اپنے والد کی قبر پہ جب پہنچتے ہیں تو پھوٹ پھوٹ کر کے روتے ہیں. آقا اللہ اکبر اپنے والد کی قبر سے چمٹ کے روتے ہیں. پھر یہ اللہ اکبر کبیرہ حضور واپس آ رہے ہیں مدینے کو, واپس آ رہے ہیں مدینے سے مکے کو. اللہ اکبر کبیرہ ابوا بستی میں آ کر کے سیدہ آمنہ کی بھی طبیعت علیل ہو گئی, بخار آیا اور حضرت آمنہ کا بھی وصال ہو گیا. حضور نے اپنے نازک نرم و نازک ہاتھوں سے اپنی والدہ کی قبر تیار کی. ام ایمن نے آپ کی مدد کی. اللہ اکبر کبیرہ آپ کی والدہ کی قبر تیار ہوئی اور جب قبر تیار ہو گئی 6 سال کا وہ بچہ اپنی ماں کو قبر میں اتارتا ہے اور قبر میں لٹانے کے بعد اللہ اکبر کبیرہ پھر اللہ اکبر پتھروں کی چھت بناتے ہیں میرے آقا علیہ السلام. اس کے بعد پانی کی جگہ آنسوؤں سے چھڑکاؤ کرتے ہیں. آقا پھوٹ پھوٹ کے اپنی والدہ کی قبر پہ رو رہے ہیں. ام ایمن نے انگلی پکڑی اور لے کر کے مکے کی طرف جب چلی ہے ام ایمن تو آقا ایک قدم مکے کی طرف رکھتے ہیں, اگلا قدم پھر اللہ اکبر واپس ہو کر کے اپنی والدہ کی قبر کو دیکھتے ہیں. جوانوں بہت یاد آتی ہے باپ کی انتقال کے بعد, جوانوں بہت یاد آتی ہے ماں کی اس کے چلے جانے کے بعد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تشریف لائے. جب حضور کے دادا جان کو پتا چلا, حضور کے دادا جان نے اپنے پوتے میرے آقا کو اپنے سینے لگا لیا اور پھر پرورش فرماتے رہے. 8 سال کی عمر ہو گئی, ان کے دادا کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ پھر جناب ابو طالب نے آپ کی پرورش کو کیا. اللہ اکبر کبیرہ 25 سال کی میرے آقا کی عمر ہو گئی. حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مالدار رئیس عورت تھی. انہوں نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت امیہ سے کہا مجھے ایک ایسا انسان چاہیے جو عادل ہو, منصف و ایماندار ہو اور میرا سامان تجارت لے جا کر کے ملک شام میں فروخت کر دے. نفیسہ بنت امیہ نے اتنا سنا کہا میں تجھے ایڈریس دیتی ہوں, خاندان بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے, محمد ابن عبداللہ ہے, وہ بڑے ایماندار ہیں, ان کو لے لو, اپنا سامان لے کر کے انہیں بھیج دو, وہ تیرے پیسے میں ہیرا پھیری نہ کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ حضور کو بلایا گیا. جب حضور تشریف لائے حضرت خدیجہ کا بیان ہے میں اپنے گھر کے دروازے کی طرف دیوار کی طرف ٹیک لگا کر کے بیٹھی تھی اور میرا چہرہ اللہ اکبر کبیرہ گھر کے کمرے کی روم کی طرف تھا, حجرے کی طرف تھا. حضرت خدیجہ کہتی ہے جیسا کہ محمد میرے دروازے پہ آئے ہیں گھر کے اندر اجالا آ گیا. نفیسہ بنت امیہ سے خدیجہ کہتی ہے اے نفیسہ بنت امیہ آج اتنا اجالا کہاں سے آ گیا؟ تو نفیسہ بنت امیہ نے کہا تھا اے خدیجہ یہ محمد کی برکتیں ہیں, وہ تیرے دروازے پہ کھڑے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. واہ واہ واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان اعلی حضرت سرکار کی آمد, آقا کی آمد, نعرے حیدری. حضرت خدیجہ الکبریٰ اتنی متاثر ہوئی, اتنی امپریس ہوئی کہ آپ نے اللہ اکبر پیغام نکاح دے دیا. اللہ اکبر خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں میں نے محمد کے اندر اخلاق دیکھا اور اخلاق دیکھ کر کے ان سے نکاح کی پیشکش کی, میں نے پیغام نکاح دیا. جوانوں اپنے اخلاق اچھے کرو, یہ اخلاق ایمان کا ایک حصہ ہے. حضور کی میلاد میں آئے ہو, حضور کی محفل میں آئے ہو, رویے اچھے کرو, اخلاق اچھے کرو, کردار اچھے کرو, اپنے باپ سے ادب سے بات کرو, ماں سے ادب سے بات کرو. باپ کے جانے کے بعد بڑا بھائی باپ کے سمان ہوتا ہے, باپ کی طرح باپ کے سمان ہوتا ہے, باپ کی طرح اس کا سمان کرو, باپ کی طرح اس کا احترام کرو. عزیزان ملت اسلامیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا, حضور کا نکاح ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ حضور کی زندگی بڑی خوشگوار گزری ہے. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کا وقت آتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ
تعالی عنہا عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنا کپڑا دے دیجئے. حضور نے ان کو کپڑا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. جب کپڑا ملا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا یا رسول اللہ میں اسے اپنے کفن میں رکھ کے لے کر کے جانا چاہتی ہوں. میرے آقا فرماتے خدیجہ چادر مانگی ہے, اگر جسم کی کھال بھی مانگتی اسے بھی اتار کے پیش کر دیتا. تم نے میرے ساتھ وفاداری کی ہے, جب مکے والے مجھے جھٹلا رہے تھے تم نے میری تصدیق کی ہے, تم نے میرا ساتھ دیا ہے. مکے والے مجھے ستا رہے تھے, تم نے میرے اوپر اپنا مال نچھاور کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلیاں اللہ اکبر خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آ گئیں. رؤسائے مکہ نے کہا خدیجۃ الکبریٰ کو جنت المعلی میں دفن نہیں ہونے دیں گے, مکے کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے, اس لیے کہ انہوں نے دین چھوڑا ہے, محمد کا دین قبول کیا ہے. اللہ اکبر. ان کی سہیلیاں حضرت خدیجہ کے پاس آتی ہیں, آ کر کے کہتی خدیجہ محمد کا کلمہ چھوڑ دے, تجھے جنت المعلی میں دفن کر دیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تجھے قبرستان میں دفن ہونے کے لیے جگہ مل جائے گی. ورنہ مکے کے سردار کہہ رہے ہیں خدیجہ نے ہمارے آبا و اجداد کا جو دین تھا اس کی تردید کی تھی, اس لیے اسے دفن نہیں ہونے دیں گے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا کیا کہنا چاہتی ہو, تو سہیلیوں نے کہا تھا محمد کا ساتھ چھوڑ دے, ہم جا کر کے گواہی دیں گے. خدیجہ نے ساتھ چھوڑ دیا ہے. اتنا سننا تھا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں جان مانگو تو جان دیں گے, مال مانگو تو مال دیں گے, لیکن میں محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی. خدیجۃ الکبریٰ کی قربانیاں ہیں عزیزان ملت اسلامیہ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدیجۃ الکبریٰ شریک حیات پہلی بیوی ہیں. جب تک یہ نکاح میں رہی دوسرا آپ نے نکاح نہیں فرمایا. پھر حضرت عائشہ آپ کے نکاح میں آئی, دوسرے ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں آئی. حضرت عائشہ سے کتنا پیار کرتے حضور, کتنی محبت کرتے حضور. حضرت عائشہ نے گلاس سے پانی پیا, برتن سے پانی پیا. حضور کہتے عائشہ تم نے کس جگہ سے پانی پیا؟ عائشہ کہتی اس جگہ سے منہ لگا کر کے پانی پیا. میرے نبی نے اسی جگہ لب لگائے اور وہاں سے پانی پیا. آج اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تیار رہی ہو. بیویوں سے محبت کرنا حضور کی سنت ہے, آقا کی سنت ہے. آمد رسول بھی سیرت رسول دونوں ہونی چاہیے. بے شک بے شک سبحان اللہ. حضور کی سیرت پہ عمل کرو گے تب کامیابی ملے گی, ورنہ کامیابی نہیں مل سکتی. پیسے ملنے سے کامیابی نہیں ملتی, دولت ملنے سے کامیابی نہیں ملتی, کامیابی حضور کی سیرت پہ عمل کرنے سے ملتی. سبحان اللہ. بے شک بے شک سبحان اللہ. اگر مالداری کا نام کامیابی ہوتا تو ابو لہب کامیاب ہوتا, لیکن کامیاب ابو لہب نہیں, حضرت بلال حبشی ہوئے. سبحان اللہ. بے شک بے شک. کامیابی دولت سے نہیں آقا کی محبت سے ملتی ہے, حضور کی محبت سے ملتی. بولو ملتی کہ نہیں ملتی؟ آقا کی محبت سے ملتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ یہی حضرت عائشہ صدیقہ ہے. حضور اتنی محبت کرتے, عائشہ سے کہتے عائشہ آج کچھ مانگنا چاہو تو مانگ لو میں تمہیں دیتا ہوں. حضرت عائشہ نے سوچا حضور کا دریائے رحمت جوش پر ہے, عرض کرتی حضور اگر اجازت ہو تو اپنے ابو جان ابو بکر صدیق سے مشورہ کر لو. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میری لائف میں, میری زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں آیا جس میں میں نے نہیں دیکھا کہ صبح و شام میرے ابا میرے ابو بکر میرے گھر کو آتے تھے, حضور کے پاس آتے تھے. ابو بکر روزانہ حاضری دیتے تھے, روزانہ ڈیوٹی دیتے تھے, بڑی محبت کرتے تھے ابو بکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. عزیزان ملت اسلامیہ حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کے پاس پہنچی, عرض کرتی ابو جان حضور کا دریائے رحمت جوش پر ہے. حضور کہتے ہیں جو چاہتی ہوں مانگ لو. ابا جان آپ سے مشورے کے لیے آئے ہو. ابو بکر صدیق کہتے ہیں عائشہ حضور سے جا کر کے کہنا کہ معراج میں رب کے قرب خاص میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی صرف ایک بات بتا دے اس میں سے. حضرت عائشہ آئیں, اللہ اکبر, عرض کرتی یا رسول اللہ معراج کی رات میں اللہ کے قرب خاص میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی صرف ایک بات, اونلی ایک بات بتا دیجئے. اللہ کے رسول نے اتنا سنا. آقا فرماتے ہیں میرے یار نے مانگا ہے تو علم مانگا ہے, تعلیم مانگی. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں اے عائشہ صدیقہ رب تعالیٰ نے معراج کی رات میں مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میرا کوئی ایک امتی میرے دو امتیوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملا دے گا, جھگڑا ختم کرا کر کے محبت کرا دے گا, اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت
مسلک اعلی حضرت دمدار جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ خوشخبری سنی دوڑ کر کے اپنے ابو جان کے پاس آئی. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹی کیا کہا میرے نبی نے, کیا جواب دیا میرے نبی نے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ابا جان خوش ہو جاؤ, مبارکبادی دینا آئی, خوشخبری بشارت آپ کو. آقا نے فرمایا, حضور نے فرمایا, جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو دو دلوں کو ملا دے گا, میاں بیوی میں صلح کرا دے گا, بھائی بھائی میں صلح کرا دے گا, رشتہ دار رشتہ داروں میں صلح کرا دے گا. آج لوگ توڑوا زیادہ رہے, ملوا کم رہے, توڑوانے والے زیادہ ہیں. باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے, بھائی کو بھائی سے لڑائے. اللہ اکبر کبیرہ. عائشہ صدیقہ کہتی ابو جان حضور کہتے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملوا دے گا اللہ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. اتنا سننا تھا. ابو بکر صدیق رونے لگے, آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہے ابو جان اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر ارشاد فرماتے ہیں او بیٹی تو نے آئینے کا ایک پہلو دیکھا ہے, تو نے آئینے کا ایک رخ دیکھا ہے, میں دونوں پہلو دیکھ رہا ہوں. بیٹی عائشہ صدیقہ, اللہ رب العزت ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو خالص ملوا دے گا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا, اور جو ملے ہوئے دلوں کو توڑوا دے گا اسے جہنم میں بھی تو بھیج سکتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. یہ احتیاط ہے, احتیاط. سیرت پہ بھی مصطفیٰ کی عمل کریں. آمد بھی آپ نے سنی, سیرت پہ بھی عمل کریں. یہ لمبے لمبے بڑے بڑے جہیز جب امیروں کی بیٹیوں کو سجتے ہیں, غریبوں کی بیٹیاں آتی ہیں تو دل ٹوٹتے ہیں ان کے. کہتی کاش ہمارے ابو کے پاس بھی دولت ہوتی تو ہمارے بالوں میں چاندی نہ اترتی, ہمارے یہاں بھی اچھے رشتے آ کر گئے, ہماری بھی بارات آ جاتی. اللہ اکبر کبیرہ نکاح ہو جاتا. وہ روتی ہے اپنے باپ کی غربت کو یاد کر کے. بیٹیوں کے جہیز کی نمائش کرنے والوں, جو بھی دینا چاہتے ہو پوشیدہ طور پہ دو. اور مجھے ان جاہلوں پر بھی تعجب ہوتا ہے, مجھے ان امیروں پہ بھی تعجب ہوتا ہے جب ڈونیشن کی بات ہوتی ہے. ابھی اللہ اکبر کرونا دور میں ڈونیشن کی بات آئی, پردھان منتری ڈونیشن. اللہ اکبر ایک عظیم نام کا مسلمان ہے, اس نے کتنا بڑا ڈونیشن دیا. اللہ اکبر کبیر. آج مسلمانوں کو ضرورت ہے انہیں اللہ اکبر کبیر بچیوں کے لیے اسکول دیے جائیں, اللہ اکبر یونیورسٹی دی جائیں, اس لیے کہ حجاب کھینچنے کی بات ہو رہی ہے. او امیروں اپنی بیٹیوں کو اسکول دو, اپنی بیٹیوں کو اللہ اکبر کالج دو, تاکہ تمہاری بچیاں تمہارے اسکولوں میں جا کر کے پڑھیں اور کوئی بھی بدتمیز ان کا حجاب ہٹانے کی کوشش نہ کر سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ملت اسلامیہ ڈونیشن کی بات آتی, دینے کی بات آتی, لوگ بڑھ چڑھ کے دیتے ہیں. فلاں نے 1 لاکھ روپے دیے فلاں شادی میں, فلاں نے اتنا دیا غریب کو, فلاں نے اتنا دیا. لیکن ان سے پوچھو ان کا سگا حقیقی بھانجا یتیم ہو گیا, بہنوئی کا انتقال ہو گیا, اسے اپنی بھانجی کا احساس نہیں ہوتا. لاکھ آگ لگے ایسے ڈونیشن میں, آگ لگے ایسے ڈونیشن میں کہ جو دوسروں کو دیتا ہے اسے اپنی سگی بھتیجی نظر نہیں آتی, اسے اپنی سگی بھانجی نظر نہیں آتے, اسے اپنے بھتیجے نظر نہیں آتے. او خدا کی قسم پیغمبر اسلام نے یہ فرمایا پہلے اپنوں کو دو اس کے بعد دوسروں کو دو. پہلے اپنوں کو دیکھو. مجھے ایک نادان پیار بڑی حیرانی ہوئی, اس نے اپنی بہن کی جب شادی کی تو جو تھار کار نہیں, تھار کار 18 یا 19 لاکھ کی تھار کار, اس نے اپنی بہن کو جہیز میں تھار کار دی. اور جب کیش دینے کی بات آئی تو 19 سے 20 لاکھ کا کیش بھی دیا. اللہ اکبر کھڑے ہو کر کے کھانا بھی دیا, 1000 سے زیادہ لوگوں کو کھانا دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, اس نے اپنی حقیقی بہن کی جب شادی کی بھائی نے تو تھار کار اپنے بہنوں کو دی, 19 سے 20 لاکھ کا کیش دیا, 1000 سے زیادہ براتیوں کو کھڑا VIP طریقے سے جس کو وہ سمجھتے کھانا دیا. حالانکہ VIP کھانا وہ ہے جس میں دسترخوان لگاؤ, سر پہ ٹوپی ہو, بیٹھ کر کے مسلمان کھانا کھائیں. مسلمان حضور کی اداؤں سے دور جا رہے اور غیر مسلم حضور کی اداؤں کو اپنا رہے. آج بھی غیر مسلموں کے اندر یہ رواج پایا جاتا ہے, جب ان کے یہاں شادیوں کے فنکشن ہوتے ہیں ان کو بٹھایا جاتا ہے اور بیٹھ کر کے ایک آدمی اللہ اکبر برتن لے کر کے جس کو سالن کی ضرورت ہی سالن دیتا ہے, جس کو چاول کی ضرورت ہی چاول دیتا ہے, جس کو پانی کی ضرورت ہوتی
पानी देता है, जिसको मीठा चाहिए मीठा देता है, इसी तरह खिलाता चला जाता है। जो खैर है वो बैठ करके खाते हैं, वो जो हुजूर के नाम लेवा है वो गधों की तरह खड़े होकर के खा रहे हैं, गधों की तरह खा रहे हैं, गधों की तरह। फिर कह रहे हम तो वीआईपी हैं, अगर खड़े होकर के खाना वीआईपी होता, सबसे बड़ा वीआईपी गधा होता, वो तो पेशाब पखाना भी खड़े होकर करता। तो तुम वीआईपी नहीं हो, वीआईपी हुजूर की अदाओं के तनाजुर में खाओ, वीआईपी बन जाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा। 1000 से ज्यादा लोगों को खड़े होकर के खाना दिया, थार गाड़ी दी बहन को, 19 से 20 लाख प्लस उसने अल्लाह अकबर कैश दिया। लेकिन जब उसका पता लगाया गया, अल्लाह अकबर उसके बारे में लोगों ने बताया, हजरत ये इतना बड़ा जो अपनी बहन को नवाज रहा है, अल्लाह अकबर थार दे रहा है, कार दे रहा है, कैश दे रहा है, 1000 से प्लस लोग बारातियों को खाना दे रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा इसकी चचा की बेटी भी देख लो। मैंने कहा क्या मतलब? बोले इसके चचा का इंतकाल हो गया था, 20 साल हो गए थे जब बाप का इसके चचा का इंतकाल हुआ था, तो इसकी चचा जात बहन 10 साल की थी। अब कितनी उम्र हो गई? मैंने कहा 30 साल। कहा इसकी चचा जात बहन की उम्र 30 साल हो गई, बुढ़ापे की तरफ जा रही है। इस नादान को, इस बदबख्त को इतनी फिक्र न हुई कि अपनी बहन को थार कार न दे करके दूसरी कार दे देता, 20 लाख का चेक न देता, थोड़ा कम कर लेता, 1000 बारातियों को खाना न खिलाता, 500 को खिला देता, थोड़ा 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 रोक करके अपने चचा की बेटी का भी निकाह करा देता, अपनी चचाजाद बहन का भी निकाह करा देता। खुदा की कसम, मैंने कहा अगर ऐसा कर देता तो इसके चचा की बेटी, इसकी चचाजाद बहन अल्लाह अकबर कबीरा दुल्हन का लिबास पहन के डोली में बैठ के घर से बाद में उतरती, इसे हुजूर जन्नत की खुशखबरी पहले सुना देते। आका फरमाते अगर मेरी नबुव्वत और रिसालत को देखना है तो यतीमों से मोहब्बत किया करो, गरीबों के पास बैठा करो। हुजूर ने गरीबों से प्यार किया है, हुजूर ने गिरते हुओं को संभाला है, फिसलते हुओं को सहारा दिया है। जो गिर रहे थे बाहों ने उनको थाम लिया, जो गिर चुके ये उनको उठाने आए हैं। उस्ताद ज़मान कहते हैं मेरे हुजूर को गरीब मत समझना। कुछ लोग कहते पैसा मत कमाओ, गरीब हुजूर ने गरीबी को पसंद किया है, हुजूर भी गरीब थे, ये जमाती कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हमारे मुखालिफ कहते हैं। हम कहते मेरे हुजूर गरीब नहीं थे, हुजूर की शान तो ये थी माली के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हुजूर को गरीब मत कहना। ओ जवानों, तुमसे कहना चाहता हूँ पैसे कमाओ, पैसे बनाओ, जायज तरीके से पैसा बनाओ, किसी का दिल दुखा करके हक मार करके पैसा मत बनाओ, फिरौट तरीके से चीटिंग बाजी करके पैसा मत बनाओ, जायज तरीके से पैसा बनाओ, जायज तरीके से पैसा कमाओ। पैसा होगा तभी तो यतीम बच्ची की शादी कराओगे, पैसा होगा तभी तो बेवा के सर पे चादर डालोगे, पैसा होगा तभी तो किसी बेसहारे का सहारा बनोगे। आज पैसे से भी दीन का काम हो रहा है। मुझे बताओ तो सही, नमाज को एक तरफ रख लो, रोजे को एक तरफ रख लो, अब इसके अलावा सर्वे करो। नमाज रोजे के मासिवा कौन सी इबादत ऐसी है जिसमें पैसे की जरूरत नहीं है? हज करो तो वहाँ पैसे की जरूरत, उम्रा करो तो वहाँ पैसे की जरूरत। अल्लाह अकबर कबीरा। मस्जिद बनवाओ तो पैसे की जरूरत, मदरसा बनवाओ तो पैसे की जरूरत, बेवा पे बेवा की मदद करो तो पैसे की जरूरत, किसी भूखे को खाना खिलाओ तो पैसे की जरूरत, किसी नंगे को कपड़ा पहनाओ तो पैसे की जरूरत, किसी यतीम बच्चे की शादी कराओ तो पैसे की जरूरत। और हाँ, तुम्हारी बस्ती में अगर कोई गरीब रहता हो जो हुजूर का मोहब्बत करता हो, जो हुजूर का आशिक हो, चेहरे पे उसकी दाढ़ी हो, फटा हुआ अमामा शरीफ बांधता हो, फटे कपड़े पहनता हो, लेकिन उसकी नमाज कज़ा न होती हो, तकबीर औला भी उसकी फौत न होती हो, झूठ ना बोलता हो, रक्षा चलाता हो, चूरन बेचता हो, झूठ से बाज रहता हो, आका पे दुरूद और सलाम
पढ़ता हो, अल्लाह तुम्हें दौलत दे जवानों। सब मिल करके उसका अल्लाह अकबर पासपोर्ट बनवा दो, पासपोर्ट बनवा करके वीजा लगवा दो और उसे अपने हुजूर के रोजे पे भेज दो, उसे उम्रे पे भेज दो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बेशक पैसे से काम होता है दीन का, लेकिन आज मेरी कौम के नौजवान दीन का काम नहीं कर रहे हैं। पैसे से पैसा जब दिया जाता तो सबसे पहले उन्हें चाहिए मकान बनाते हैं, मकान सबसे ऊंचा मकान हो, सबसे ऊंचा। अच्छा चलो बन गया मकान, बोले अब शादी करेंगे, बोले क्या कहाँ से, बोले मालदार जगह से करेंगे। मैंने कहा गरीब की बेटी ले आओ, बोले गरीब की नहीं, हमारे बराबर की। मैंने कहा क्या चाहिए, बोले माल भी चाहिए लड़की भी चाहिए। मैंने कहा माल मिलेगा खत्म हो जाएगा, गरीब की बेटी का हाथ पकड़ के लाओगे जन्नत में जाने का सहारा बन जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। लाओ किसी गरीब बच्ची का हाथ पकड़ के। ये मुसलमान कहाँ मर जाते हैं जब गरीबों को सहारे की बात आती है। ये चौधरी ने मौत कब आ जाती है। आज गैर मुस्लिमों को देखो, बोला उनका विधायक है तो गरीबों की बेटियों की शादी का एक सम्मेलन करता है, वो साल में शादी करवाता है। अल्लाह अकबर, उनको देखो, उनका एमपी हमारे इलाके में एक एमपी है, अल्लाह अकबर कबीरा, भाजपा बीजेपी गवर्नमेंट से है। जब वो अल्लाह अकबर गरीबों की बेटियों का निकाह करवाता है, जानते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि मुस्लिम बेटियां हैं, जानते उसमें ऐसा नहीं, अगर वो गैर मुस्लिम है तो गैर मुस्लिमों की बेटियां हैं, उसमें सिखों की बेटियां भी होती हैं, ईसाइयों की बेटियां भी होती हैं, गैर मुस्लिम बच्चियां भी होती हैं, मुसलमानों की बच्चियां भी होती हैं। मुझे हैरानी है मुसलमानों तुम पर, जो काम तुम्हें करना था वो काम गैर कर रहे हैं, और तुम तो रंडियों पे पैसे फेंक रहे हो, डांस पार्टियों पे पैसे फेंकते हो। तुमने मदरसे कमजोर कर दिए, मदरसे में बच्चे नहीं है, मदरसे खाली हो गए। मुझे बताओ तो सही, अगर कुरान के हाफिज नहीं होंगे तो फिर कुरान की हिफाजत कैसे करोगे। आज कुरान को लोग मिटाना चाहते हैं, कुरान को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जब कुरान को खत्म करने की बात आती है, कुरान को मिटाने की बात आती है, तो एक हाफिज कुरान मैदान में कूद करके कहता है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। लोग कहते पीछे को हट जा, लोग कहते हट जा, कदम पीछे कर ले, तू आगे बढ़ रहा है, गोलियों से तेरा सीना छल्ली कर दिया जाएगा। लोग कहते हो हाफिज आगे हट जाओ वरना तुम्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं है, तुम्हारी जगह तो किसी डॉक्टर को आना चाहिए था, किसी इंजीनियर को आना चाहिए था, किसी जमींदार को आना चाहिए था, वो बच जाता ले दे करके, तुम कैसे बचोगे। तो हाफिज कुरान कहता है मैंने कुरान को अपने सीने में बचने के लिए महफूज नहीं किया है, बल्कि कुरान बचा लूंगा। गोली खानी पड़ेगी गोली खा लूंगा, जान देनी पड़ेगी जान दे दूंगा, लेकिन कुरान की बेहुरमती नहीं होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह है मेरे भाइयों। आओ दीन पे अमल करो, करेंगे बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुझे मुसलसल अभी गुफ्तगू करनी है, कई जलसे हैं माशाअल्लाह, पूरा महीना फिर 11वीं शरीफ का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे तमाम उलमाए किराम को, शोरे इस्लाम, हमारे शोएब भाई कारी रिहान साहब हैं और जफर अख्तर नूरी साहब हैं, समझ रहे एक नारा ये लगा रहे हैं दम मदार लगा रहे हैं, नारा बोलो, नारा लगाया, लेकिन याद रखो मसलके आला हजरत अजीमुल बरकत, जो मसलके आला हजरत का नारा, उसे कभी मत भूलना। जी जी जी, यही मसलके आला हजरत है जिसने तमाम वलियों की अजमतों को बताया है, बेशक, इससे कभी मत बहकना। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। बेशक, ये मसलके आला हजरत आज के दौर में वो मसलके आला हजरत है
جو مسلک امام اعظم کا محافظ جی جی بے شک جو مسلک صدیق اکبر کا محافظ ہے جو مسلک عمر کا محافظ ہے اس لیے کہ یا حضور کے یاروں کا وہی مسلک ہے جو حضور کا مسلک ہے سبحان اللہ بے شک سمجھ رہے ہیں مسلک کے معنی ہے چلنا بولو مسلک کے معنی راستے کے آتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا راستہ اب اعلیٰ حضرت کا راستہ ان کا اپنا راستہ نہیں قرآن و حدیث والا راستہ اور قرآن و حدیث کسی کے باپ کی جاگیر نہیں حضور کی جاگیر بے شک بے شک اللہ نے قرآن حضور پہ نازل کیا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان صحابہ کے فرمان ہی تو حدیث پاک ہے سمجھ رہے تو کبھی مسلک اعلیٰ حضرت کے ساتھ سمجھوتا اونچا بولو مت کرنا اس لیے کہ مدار پاک کی محبت وارث دیوا کی محبت جتنے اولیاء اللہ اگر کوئی ایسا رضوی ہو جو مدار پاک سے بغض رکھتا ہو تو مجھے دکھاؤ میں اسے رضوی نہیں مانتا جی جی بے شک میں رضوی نہیں مانتا جو مدار پاک سے محبت نہ کرتا ہوں اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا معنی ہے تمام ولیوں کو ماننا بے شک زور سے بولو تمام ولیوں کو ماننا وادی رضا کی کو ہے ہمالا رضا کا ہے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے سبحان اور اللہ بے شک بے اعلیٰ شک حضرت سے جلنے والوں اعلیٰ حضرت سے بغض رکھنے والوں اعلیٰ حضرت کی بلندی ناپنے والوں اعلیٰ حضرت اس قطب مینار کا نام ہے جن کی بلندی دیکھنے کے لیے شرافت بھائی بڑے بڑے اچھوں مولویوں کی ٹوپی قدموں میں آ جاتی ہے اس قطب مینار کا نام اعلیٰ حضرت ہے سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فیروزہ ہے آج بھی میں بھی پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیے گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم